أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچے، آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ وضو کے ساتھ اچھے جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ ہم لوگ 2 سبق ہو گئے. پہلے سبق میں ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں سب کچھ پڑھے. نیکسٹ سبق میں اللہ رب العزت کے بارے میں پڑھ چکے. انشاءاللہ آج شرک کے بارے میں اور ملائکے کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. ہم لوگ بتائے تھے اللہ پر ایمان لانا بولے تو کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. وہ ہے توحید. لا الہ الا اللہ کے معنی وہ ہے. لا الہ الا اللہ بولے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے اپوزٹ ہے شرک. لا الہ الا اللہ بولے تو وہ توحید ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بولے تو وہ توحید ہے. تو اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں ایسے کہ اعتقاد ہو تو اس کو ہم لوگ شرک بولیں گے. شرک سب سے بڑی گناہ ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ پتھروں کو عبادت کرتے ہیں، آگ کو عبادت کرنے والے، انسان کو عبادت کرنے والے. ایسے جو چیز ملتے ہیں وہ سبھی کو عبادت کرنے والوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اس کو معافی نہیں دیں گے. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوتا ہے وہ سبھی کو اللہ رب العزت مغفرت دے سکتا ہے، مگر شرک کو اللہ رب العزت مغفرت نہیں دیں گے، معافی نہیں دیں گے. اور سمجھنے کے لیے اور بھی بات ہے. اگر کوئی ایک انسان اللہ کے علاوہ دوسرے کوئی مخلوق کو عبادت کیے، اس کے اعتقاد، اس کی نیت یہ تھا اگر یہ چیزوں کو، یہ مخلوقوں کو عبادت کیے تو وہ لوگ اللہ کے پاس شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. وہ لوگ اللہ کو جاننے والے تھے، مگر اس کے ساتھ وہ لوگ بتوں کو عبادت کیے تھے، مورتیوں کو عبادت کیے تھے. اور وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کیے تھے ہم لوگ یہ مورتیوں کو، یہ بتوں کو عبادت کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. مگر اللہ رب العزت اس کو انکار کیے اور اس کو بھی شرک ہو کے ہمیں سکھائے. اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے اور ایک بات بھی ہے. آج کے زمانے میں ہم لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کو تعظیم کرتے ہیں، ان کو احترام کرتے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے، یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے.
تعظیم اور عبادت کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کوئی مخلوق کو معبود ہو کے سمجھنے وقت وہ عبادت ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو کوئی ایک مسلمان بھی معبود ہو کے نہیں سمجھتے ہیں، صرف ان کو احترام کرتے ہیں، ان کو تعظیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئیے ہم لوگ سبق پہ آئیں گے اور بھی باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ سبق نمبر 3، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ شرک، کتاب کھولیے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، سب کا خالق اور رازق صرف اللہ ہے، سبھی کا خالق سبھی کا رازق اللہ ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، کوئی ایک مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور نہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو کوئی بھی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، کسی اور کو بھی عبادت کے لائق ہو کے نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنے کو یا کسی اور کو اس کے برابر ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ شرک بولے تو کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنے کو یا کسی اور کو اس کے برابر ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو یا مورتی کو یا پتھر کو یا آنکھ کو وغیرہ وغیرہ کسی بھی چیز کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو بھی اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ بتایا ہے، اس کو گناہ کبیرہ، بہت بڑی گناہ ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مذموم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت شرک کو معافی نہیں دیں گے، اس کے سوا اس کے نیچے جو کچھ ہے اس کو وہ معافی دے سکتا ہے۔ اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ جو شرک رکھتا ہے وہ بڑے گناہ کا طوفان باندھا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، معاذ اللہ۔ تو شرک کے علاوہ سب کچھ اللہ رب العزت معافی کر سکتا ہے، شرک کو اللہ رب العزت نہیں بخشتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے یا یہ اعتقاد رکھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ ان کا عقیدہ کیا تھے؟ کچھ مخلوقوں کو اگر عبادت کیے تو وہ مخلوق اللہ کے پاس ان کے لیے سفارش شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ اللہ رب العزت کو مانتے تھے، مگر ساتھ ہی دوسرے معبودوں کو بھی پرستش کرتے تھے۔ وہ لوگ نہایت تعظیم کرتے تھے، دوسرے معبودوں کو بھی وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ قرآن نے اسے شرک بتایا، قرآن نے اسے شرک بتایا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کسی کو معبود ہو کے سمجھ کے ان کو نہایت تعظیم کیے، ان کو عبادت کیے تو وہ بھی شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ سمجھنے کی اہم پوائنٹ ہے، عبادت اور تعظیم دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عبادت بولے تو کیا ہے؟ صرف ایسے فعل کا نام ہے
جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کا اظہار کی خاطر صادر ہو۔ پہلے ایک ذات کو، ایک شخص کو، ایک انسان کو، ایک مخلوق کو، کوئی بھی چیز کو معبود ہو کے سمجھ کے اس کے سامنے تعظیم کرنا ہے۔ تو عبادت ہونے کے لیے پہلے جس کے سامنے عبادت کر رہا ہے اس کو معبود ہو کے سمجھنا ہے، عبادت کے لائق ہو کے سمجھنا ہے۔ مسلمانوں سے کوئی ایک شخص بھی اولیاء کرام کو اور انبیاء کو، صالحوں کو معبود ہو کے نہیں سمجھتے ہیں۔ عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کی اظہار کی خاطر صادر ہو۔ فروتنی کی اظہار کے خاطر دلی خیال ہونا ہے، اس وقت صرف وہ عبادت بنتا ہے۔ ہم انبیاء، اولیاء اور صالحوں سے محبت اور ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ہر باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ان کے باتوں کو ماننے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر وقت ہمیں خدا سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ملائکے کے بارے میں بھی ہمیں سمجھیں گے۔ ملائکے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سمجھا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے ایک خاص مخلوق ہیں، روشنی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں سے 10 مشہور ملائکے کے نام ہم لوگ اچھے سے سمجھیں۔ سبھی کو یاد ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت منکر علیہ السلام، حضرت نکیر علیہ السلام، حضرت رقیب علیہ السلام، حضرت عتید علیہ السلام، حضرت رضوان علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام۔ یہ سب کچھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرے کچھ ملائکہ بھی ہیں، عرش کو اٹھانے والے، حملۃ العرش کہتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد میں اس کے آس پاس میں چکر لگانے والے حافون کہتے ہیں ان کو۔ اور انسان کو حفاظت کرنے کے لیے، مصیبتوں سے انسان کو حفاظت کرنے کے لیے بھی ملائکہ ہیں، ان کو حافظت کہتے ہیں۔ اور لوح المحفوظ میں جو مستقبل کے جو پورے باتیں ہوتا ہے، جو ماضی کے جو باتیں ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ لوح المحفوظ میں لکھنے کے لیے بھی ملائکہ ہیں، ان کو سفرت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ علم کے مجلسوں میں، ذکر کے مجلسوں میں شرکت لینے والا ملائکہ ہے۔ نماز کے جماعتوں میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ملائکہ رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے افضل الملائکہ کون ہے بتائیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس کو سید الملائکہ نام سے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ قرآن شریف میں ہاروت ماروت کا چرچا بھی کیے ہیں۔ 2 ملائکے کے نام ہیں، ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام۔ ان کو سحر سکھانے کے لیے، انسان کو سحر سکھانے کے لیے اللہ رب العزت ان کو بھیجا تھا۔ اس کے جو نتیجہ سمجھ کے، اس کے جو مشکلات سمجھ کے پورے لوگ اس سے ہٹنا ہے۔ سبق نمبر 4، ملائکہ۔ ملائکہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہیں جو اپنے رب کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو حکم ان کے لیے دیتا ہے صرف وہی کرتا ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ ملائکے کو کوئی انکار کیے تو وہ کافر بنے گا، کیونکہ قرآن میں صراحتاً ان کا ذکر آیا ہے، قرآن میں صراحتاً ان کے بارے میں چرچا آیا ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ لوگ معصوم ہیں، کچھ گناہ نہیں کرتے ہیں، یعنی
قصدن یا سہون ان سے غلطی نہیں ہوتی، قصدن یا جان بوجھ کے یا بھول کے ان سے کوئی بھی غلطی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا ہے، اللہ رب العزت ان کو حفاظت کیا ہے۔ بھوک، نیند، نسیان، سستی وغیرہ ان جیسی چیزوں سے وہ پاک ہیں، ان کو نیند نہیں ہوتا ہے، بھوک نہیں ہوتا ہے، نسیان نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں بھولتے ہیں، سستی نہیں ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر سپرد کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو الگ الگ ڈیوٹیز، ذمہ داریاں دیا ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے کتاب میں ان 10 مشہور ملائکہ اور ان کے کاموں کو بھی پڑھ چکے ہیں، 10 ملائکہ کے نام بھی اور ان کے کام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی کچھ اور ملائکہ اور ان کے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ حافون، عرش کے ارد گرد میں چکر لگانے والے ہیں، اس کے آس پاس میں چکر لگانے والے ہیں۔ حفلت، مصیبت میں انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سفرت، لوح محفوظ لکھنے والے ہیں، ایسے ملائکہ ہیں۔ ان کی طرح اور بھی ملائکہ ہیں جو ذکر اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، وہ لوگ علم کے اور ذکر کے مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ نماز با جماعت کے وقت مصلیوں کے ساتھ جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، جماعت میں بھی وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ ملائکہ تو ہر وقت خدا تعالیٰ کے سجدے میں رہتے ہیں، سجدے میں، کچھ ہر وقت رکوع میں، کچھ ہر وقت قیام میں، ایسے ملائکہ ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ رکوع میں، کچھ لوگ ہمیشہ سجدہ میں، کچھ لوگ ہمیشہ قیام میں کھڑے ہو کے اللہ کے لیے ذکر پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحلیل پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں، وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں اور سید الملائکہ ہیں۔ قرآن میں ہاروت اور ماروت کا بھی ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج کر سحر کے بارے میں انسان کو سمجھایا۔ ادھر سحر ہوتا ہے، اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام یہ 2 ملائکے کو بھیجا تھا، تاکہ وہ اس سے دور رہیں، انسان یہ سحر سے دور رہنے کے لیے، ان کے نتیجہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت 2 ملائکے کو بھیجا تھا۔ مطلب اللہ رب العزت کے ایک خاص مخلوق ہے ملائکہ، ان پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے، اگر ان کو انکار کیے تو کافر بنیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ انشاءاللہ یہ 2 سبق بھی آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، سمجھیے۔ وفقنا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔